بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ احساس کمتری اور شرمیلے پن کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اچھی شکل و صورت کے مالک نہیں، ان میں کوئی جسمانی نقص ہے۔ وہ ہر وقت اسی الجھن میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں وہ بدصورت ہیں اور ان میں کشش نہیں۔ وہ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ایسا سوچنا بالکل غلط ہے۔ اس قسم کے احساسات عموماً انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ آپ کی شکل و صورت یا کسی جسمانی نقص کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، بلکہ آپ خود اپنی حرکتوں کے ذریعے دوسروں کی توجہ اپنی شکل و صورت اور جسمانی نقائص کی طرف کراتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اسی الجھن میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ دوسروں کو سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کو اس وسیع و عریض دنیا میں اور یہاں بسنے والے لوگوں کی دلچسپیوں اور مسائل سے کوئی سروکار ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ لوگوں کے لیے آپ کی شکل و صورت یا کوئی جسمانی نقص زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ کیا آپ کی شخصیت میں کوئی بات ایسی ہے جو دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہو، اٹریکشن کا باعث ہو، یعنی کہ کیا آپ کوئی انفرادی خوبی رکھتے ہیں۔ دنیا میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جسمانی نقائص کے باوجود محفلوں کی جان ہوتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کی توجہ، دلچسپی اور لوگوں کی اٹریکشن کا مرکز بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر شخص میں خداوند متعال نے کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور رکھی ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہوتے ہیں، مثلاً بات چیت کا انداز، معلومات، انفرادی نقطہ نظر، دوستی اور محبت کا جذبہ اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس دوسرے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ہے تو دوسرے لوگ یقیناً آپ سے دوستی کی خواہش رکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر چاہے آپ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اگر لوگ آپ کو دکھ دیں اور ذلیل کریں تو آہستہ آہستہ آپ احساس کمتری اور شرمیلے پن کا شکار ہو جائیں گے۔ بچپن کے تلخ واقعات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس دور میں آدمی کو معمولی ذلت بھی بہت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تلخ یادیں تحت شعور میں محفوظ ہوتی ہیں اور جوان ہونے پر احساس کمتری اور شرمیلے پن کا باعث بنتی ہیں۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں اور کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو بچپن میں پیش آنے والے تلخ واقعہ سے ملتا جلتا ہو، ریزمبلنگ ہو، تو اچانک آپ پھر وہی پریشانی اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں جو بچپن میں آپ نے محسوس کی تھی، اگرچہ بچپن کا تلخ واقعہ بالکل یاد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا شخص بھی احساس کمتری اور شرمیلے پن میں مبتلا ہو جاتا ہے جسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا بہت کم ہی موقع ملا ہو۔ لہذا گھر سے باہر نکلیں، لوگوں سے میل ملاپ کریں اور اپنی اس کمزوری پر قابو پائیں۔ اگر شروع میں لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں دقت ہو تو ہرگز ہمت نہ ہاریں اور ملنا جلنا جاری رکھیں۔ آپ جلد ہی لوگوں سے ملنے جلنے میں خوشی محسوس کرنے لگیں گے۔ بعض لوگ اسی الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر اٹریکٹیو نہیں، پرکشش نہیں ہے۔ وہ رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں اور اسی الجھن کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور اس دنیا میں اور یہاں بسنے والے لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لیں۔ یقیناً انشاءاللہ لوگ آپ کو بھی پسند کرنے شروع ہو جائیں گے۔